من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات سورہ واقعہ کی 3 مسلسل آیتیں ہمارا سرنامہ کلام ہے۔ ارشاد ہوا کہ انہ لقرآن کریم، یہ باکرامت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، اور ہم نے اس قرآن کریم کو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے اور مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ کہ جنہیں مطہر قرار دیا گیا ہے، پاک اور پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ کل کی تمہیدی گفتگو میں ہمارا سلسلہ فکر جس مرحلے پر آ کر رکا وہ مرحلہ یہ تھا کہ قرآن کریم اور ہے، کتاب مکنون اور ہے، اور قرآن کریم کو کتاب مکنون کے اندر رکھا گیا ہے۔ کتاب مکنون ظرف ہے، برتن ہے، قرآن کریم کو اس کے اندر رکھا گیا۔ یہ قرآن جسے کبھی قرآن کریم کہا، کبھی قرآن مجید کہا، کبھی فقط قرآن کہا، اس میں مختلف قسم کی آیتیں ہیں، محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، مطلق بھی ہیں، مقید بھی ہیں، اس میں مجمل آیتیں بھی ہیں، مبین آیتیں بھی ہیں، اس میں شاہد آیتیں ہیں، مشہود آیتیں ہیں، آیات کی قسمیں ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے قدم قدم پر اس بات کو بتلانے کی کوشش کی کہ قرآن کی تشریح کس سے لی جائے۔ قرآن، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے آیتوں کی توضیح، اس کے مفاہیم کو واضح کرنا کس کا فریضہ ہے؟ سورہ نحل میں اعلان ہوا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ہم نے جس قوم میں بھی رسولوں کو بھیجا تو ہم نے اس بات کی احتیاط کی کہ وہ رجال ہوں، وہ مرد ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے جس پر وحی نازل کی، ہم نے جس پر اپنی وحی اتاری، اس کے ساتھ یہ احتیاط برتی کہ وہ رجل ہو، بالبینات والزبر، اور ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا۔ وما انزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی، یہ قرآن اس لیے نازل کیا، لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ تم ان لوگوں کے سامنے اس کتاب کو بیان کرو جو آپس میں اختلافات کر رہے ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون،
یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں۔ کتاب اتاری، ہم نے یہ کتاب اتاری اس لیے کہ تم بیان کرو، ذمہ داری بیان کی رسول پر ہے۔ سورہ نحل، بیان قرآن کی ذمہ داری رسول پر، اور اسی سورہ میں آگے بڑھ کے اعلان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ حبیب، ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تو انسانوں کے سامنے اس کتاب کو بیان کر دے، تاکہ انسانیت اس قرآن میں غور و فکر سے کام لے۔ پہلی آیت ہم نے کتاب نازل کی، بیان تم کرو گے۔ دوسری آیت ہم نے کتاب نازل کی، بیان کی ذمہ داری رسول پر ہے۔ اور اب سورہ نحل سے آگے بڑھ کر سورہ قیامت میں اعلان ہوا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کتاب کی جمع آوری اور اس کتاب کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ بول رہا ہے اس کتاب کی جمع آوری اور اسے پڑھوا دینا، اس کی قرأت کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک آیت کے بعد کہا ثم ان علینا لبیانہ، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، اپنی مرضی سے بیان نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن اپنی مرضی سے بیان نہ کیا جائے، ذمہ داری بیان کی بھی ہم پر ہے، یعنی نزول قرآن کی ذمہ داری بھی اللہ کی، اور اس قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کی تشریح، ان کی توضیح، ان کا بیان، اس کی ذمہ داری بھی اللہ کی۔ سورہ نحل میں کہا، سورہ قیامت میں کہا، اور اب سورہ رحمان کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اسے بیان کی تعلیم دی۔ یعنی اگر تعلیم قرآن کسی کو دی گئی تو پھر کسی مخصوص انسان کو تعلیم بیان بھی دی گئی۔ کوئی ہوگا، کوئی انسان ہوگا جسے بیان کی تعلیم دی گئی نص قرآن کی روشنی میں۔ تو عزیزو، سورہ نحل میں اصرار کیا، سورہ قیامت میں اصرار کیا، سورہ رحمان میں اصرار کیا کہ بیان کی ذمہ داری رسول پر ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی اپنی مرضی سے، اپنی منطق کے زور سے، اپنے فلسفے کے زور سے آیتوں کی تعویل نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے تفسیر نہ لکھے۔ اب میں اس منزل پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب، ہم نے یہ کتاب اتاری، ہم نے یہ کتاب اتاری، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یعنی زندگی رسول میں بھی، رسول کی زندگی میں بھی اگر کوئی رسول سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنا چاہتا، حبیب ہم نے یہ کتاب اتاری اس لیے اتاری کہ تم اسے بیان کرو۔ تو اب رسول سے ہٹ کر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ جو کتاب زندگی رسول میں تنہا کافی نہ ہو سکی، جو کتاب رسول کی زندگی میں تنہا کافی نہ ہو سکی، وہ بعد وفات رسول تنہا کیسے کافی ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ کسی کو ہونا چاہیے، کتاب کے ساتھ ساتھ کسی ذات کو، کسی شخصیت کو، کسی گروہ کو چلنا چاہیے جو بیان قرآن کی ذمہ داری لے کے چلے، جو بیان قرآن کی ذمہ داری لے کر آگے بڑھے۔ سورہ کہف میں اعلان کیا، سورہ کہف 18واں قرآن مجید کا 18واں سورہ، اس کی پہلی آیت الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر، لم یجعل لہ عوجا، ایسا قرآن اور ایسی کتاب جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر قرآن میں کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے تو پھر قرآن کی تفسیر بھی وہی بیان کرے گا، تفسیر قرآن بھی وہی دے گا جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو۔ سورہ کہف کی پہلی آیت میں کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے کتاب کو نازل کیا، ایسی کتاب جس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں 20ویں سورہ میں اعلان کیا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، ہماری طرف سے جو دعوت دینے کے لیے، جو ہدایت کرنے کے لیے ہادی آتے ہیں، لا عوج لہ، ان میں کوئی کجی نہیں ہوتی۔ تو نہ قرآن میں کوئی کجی ہے،
نہ ہادی میں کوئی کجی ہے. اب اگر کوئی خود اعتراف کرے تو ظاہر ہے کہ ہم قرآن کے اس فریم ورک میں، قرآن کے فریم میں، قرآن کے آیات کے حدود میں اتنی بات طے کر کے آگے بڑھیں گے کہ جس میں کجی ہو اسے تفسیر قرآن کا حق نہیں ہے، جس میں کجی ہو اسے ہدایت انسانی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. سلسلہ فکر یہیں سے آگے بڑھ رہا ہے. اب ایسی ذاتیں اور ایسے اشخاص منتخب ہوں گے جن میں کوئی کجی نہ ہو، جن میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو. رسول کہہ گیا، اور ظاہر ہے کہ ہزاروں مرتبہ آپ نے روایت سنی، ترمذی شریف میں بھی روایت ہے اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. بے شمار مرتبہ آپ نے روایت سنی ہوگی. رسول کہہ کے گیا کہ اب قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب. دوسرے عطرتی اہل بیتی، میری اولاد. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہ خطاب کس سے ہے؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری اولاد، اور اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. یہ اس جملے کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ عزیزو ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں جو وفات رسول کے وقت موجود تھے. بہت توجہ فرمائیے گا. مخاطب وہی لوگ ہیں جو رسول کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے تھے، رسول کے ساتھی تھے. پہلے مخاطب تو وہی ہیں. انہی سے کہا گیا کہ اگر تم کتاب اور عطرت کے ساتھ متمسک رہے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، میرے بعد تمہیں گمراہی نصیب نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں میں گمراہی کا امکان موجود تھا. میرے جملوں پہ توجہ فرمائیے گا. اتنی بات طے ہو گئی کہ ان بزرگوں میں امکان گمراہی موجود تھا. ورنہ ظاہر ہے کہ رسول کا جملہ عبث نہیں ہو سکتا، رسول کا جملہ محمل نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے، گمراہی سے بچے رہو گے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ ان میں گمراہی کا امکان تھا جبھی رسول نے ہدایت کی. تو اب یہ کیسی منطق ہے کہ جس میں گمراہی کا امکان ہو انسان اسی کو ہادی بنا کے پوجنے لگے؟ اب یہ منطق کیسی کہ جن لوگوں میں امکان گمراہی موجود ہو انہی کو ہادی بنا لیا جائے، انہی سے ہدایت لی جائے؟ تو ظاہر ہے کہ ان سے تو ہدایت نہیں لی جائے گی. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اولاد. اس سلسلے میں نے جو اس روایت کی زحمت دی، زحمت سماعت، اس کا سبب یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ترمذی، یہ دونوں بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، روایت درست ہے، لیکن اس روایت کا ایک لفظ صحیح نہیں ہے، ایک لفظ. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو روایت یوں ہوگی: مسند احمد ابن حنبل، جامع صحیح ترمذی، انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اولاد. تو ہم شکر گزار ہیں امام احمد ابن حنبل کے بھی، اور ہم شکر گزار ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کہ ثقلین سے نسبت واضح نہیں تھی، ثقلین سے نسبت واضح نہیں تھی، خلیفتین سے نسبت واضح ہو گئی کہ ان کی نسبت رسول سے کیا ہے، ان کی نسبت جو چھوڑے جا رہے ہیں رسول سے کیا ہے. ان کی نسبت یہ ہے کہ رسول انہیں خلیفہ بنا کے چھوڑ رہا ہے. انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ذمہ داری احمد ابن حنبل پہ، ذمہ داری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہ، انہوں نے ثقلین کو تسلیم نہیں کیا. میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری اولاد. ہم نے روایت قبول کی، لیکن عزیزو اس منزل پر یہ فیصلہ کرتے جائیں کہ قرآن بھی خلیفہ ہے، اولاد بھی خلیفہ ہے. قرآن رسول کا بلا فصل خلیفہ ہے یا فصل کے ساتھ؟ قرآن بلا فصل ہے یا فصل کے ساتھ؟ اگر قرآن رسول سے بلا فصل ہے تو پھر عطرت بھی رسول سے بلا فصل ہوگی، فصل نہیں ہوگا.
فصل نہیں ہوگا، اطرت بھی بلا فصل ہوگی، اس لیے کہ قرآن کو بلا فصل خلیفہ بنایا. اگر قرآن بلا فصل تو اطرت بلا فصل. میں نے تمہیدی لمحات گزار دیے اور اب اس منزل سے میں سلسلہ فکر کو آگے لے جا رہا ہوں. قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک قرآن کے وارث اور قرآن کے شارح کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. انہو لقرآن کریم، یہ باکرامت قرآن ہے. کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، کتاب مکنون کے اندر ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ کتاب مبین ہو یا کتاب مکنون ہو، اس سے مراد علی کی ذات ہے. کل میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری دلیلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتاب مکنون یا کتاب مبین علی کی ذات. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم کتاب مکنون کے اندر ہے، کتاب مکنون کے اندر ہے. بہت توجہ کی خواہش کر رہا ہوں اس منزل پر. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے. اور اب سورہ عنکبوت میں جا کر یہ بتلایا کہ اس قرآن کو ہم نے کہاں رکھا ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن آیات بینات ہیں، واضح آیتیں ہیں. کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں ہم نے علم دیا ہے. ان لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن ہے، حافظے میں نہیں، حافظے میں نہیں. عزیزو اس فرق کو سمجھتے چلیں کہ قرآن کے حافظ اور ہیں، قرآن کے محافظ اور ہیں. اگر یہ فرق واضح ہوا تو پھر گفتگو بھی واضح ہوگی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہے، جو صاحبان علم ہے، یہ قرآن ان کے سینوں میں ہے، ان کے سینوں میں یہ قرآن ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ وہ سینہ کون سا ہے جس میں قرآن ہے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ وہ سینہ کون سا جس میں قرآن کو رکھا گیا؟ تو عزیزان محترم، بہت مشہور واقعہ ہے. علی کو جب چوتھی منزل پر خلافت ملی تو علی مسجد میں داخل ہوئے. ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ سینہ کون سا ہے جس میں قرآن ہے؟ چوتھی منزل پہ خلافت ملی، علی مسجد میں آئے اور ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں رسول اللہ تشریف رکھتے تھے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کیا اور کچھ دیر تک سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے رہے. اتنے میں سرگوشیاں ہونے لگیں، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. آہستہ آہستہ سر اٹھایا علی نے، اور سر کو اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا ما ہذہ النجوى بین ایدیکم، لوگوں یہ بتلاؤ کہ یہ تم آپس میں سرگوشیاں کیا کر رہے ہو؟ یہ آپس میں سرگوشیاں کیا ہو رہی ہیں؟ کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی، ہم آپس میں سرگوشیاں یہ کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا چلن یہ تھا اور ان کی سیرت یہ تھی کہ وہ مقام رسالت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتے تھے، اور طریقہ یہی رہا کہ ہر بزرگ اپنے پہلے والے بزرگ کے احترام میں نیچے بیٹھتا رہا. تم جب آئے تو اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو علی، کیا یہ مقام رسالت کی توہین نہیں ہے؟ مشہور واقعہ ہے، ایک خاص منزل تک جانا ہے. علی، کیا یہ مقام رسالت کی توہین نہیں ہے؟ یہ سن رہا تھا کہ چوبی ممبر پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارنے کے بعد کہا ما ہذل آباد، یہ لکڑی کے تختے کیا چیز ہیں؟ میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں، یہ لکڑی کے تختے کیا چیز ہیں؟ میں تو مہر نبوت پہ قدم رکھ چکا ہوں. یہ جملہ کہا علی نے، اور جملہ کہنے کے بعد دو جملوں کا تاریخی خطبہ دیا. خلافت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے، اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، اور کل دو جملے ہیں اس خطبے میں کل دو جملے ہیں. بیٹھنے کے بعد پہلے تجھے کہا کہ یہ لکڑی کے تختے کیا چیز ہے؟ میں نے تو وہاں قدم رکھا ہے جہاں مہر نبوت تھی. اور اس کے بعد دو جملے کہے، الحمد للہ علی احسانہ، الحمد للہ علی احسانہ، قد رجع الحق علی مکانہ. الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے احسان کا شکر ادا کرتا ہوں. کس بات پر؟ قد رجع الحق علی مکانہ، کہ آج حق اپنی جگہ اور اپنے مکان پہ واپس آ گیا. آج حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. عزیزو، یہ تاریخی خطبہ دو جملوں کا تاریخی خطبہ میں نے اپنے حوالے سے پیش نہیں کیا، ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ذمہ داری ساری علامہ معتزلی پہ. علی نے کہا قد رجع الحق علی مکانہ، آج حق اپنے مکان پہ واپس آ گیا. تو اب
علامہ معتزلی نے بھی علی کے اس جملے کو تسلیم کیا. تو اب پوچھنا اتنا ہے کہ یا علی آج حق آ گیا, اب سے پہلے جو لوگ آتے رہے اب سے پہلے جو لوگ آتے رہے, کہا کہ نہیں, قد رجع الحق علی مکانہ, حق اپنی جگہ پہ آ گیا, علی حق ہے, ذہنوں میں محفوظ رہے. عزیزو, مجھے اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کر کے سورہ عنکبوت کی آیت پہ استدلال کرنا تھا, لیکن جب بات یہاں تک آ گئی تو ابن صاحب عقد الفرید ابن عبد الرب اندلسی, انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. علی کے ماننے والے اس واقعے کو بھی سنتے چلیں. علی حق ہے. پہلے جو آئے ظاہر ہے کہ ہم کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. علی حق ہے, قد رجع الحق علی مکانہ, آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا. صاحب عقد الفرید لکھتے ہیں کہ بنی عباس کے خلیفہ کے دربار میں یہ گفتگو جاری تھی. بنی عباس کا خلیفہ ہے, اس کے دربار میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ علی جو اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے, تو یہ علی نے مقام رسالت کی توہین کی یا نہیں کی. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فقہاء ہیں, خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے. دربار میں فیصلہ ہوا کہ علی نے اس مقام رسالت پر بیٹھ کر مقام رسالت کی توہین کی تھی. یہ فیصلہ ہو گیا. کچھ دیر میں علماء میں پھر بحث شروع ہوئی کہ علی افضل ہے یا منبر رسول افضل ہے, علی افضل ہے یا منبر رسول افضل ہے. آپ یقین فرمائیں کہ 200 علماء کبار نے متفقہ فیصلہ یہ دیا کہ منبر رسول علی سے افضل ہے. بنی عباس کا خلیفہ ہے, اس کے دربار کا یہ واقعہ ہے. 200 علماء نے فتویٰ دیا کہ منبر رسول علی سے افضل ہے. یہ سننا تھا کہ علی کا ایک چاہنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ امیر یہ جو علماء تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے اور انہوں نے غلط فیصلہ کیا. کہا کہ بات کیا ہے, تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ منبر رسول علی سے افضل ہے, یہ فیصلہ غلط ہے. کہا پھر تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا امیر اگر میرا عقیدہ پوچھتا ہے تو میرے عقیدے میں علی کے نالین منبر رسول سے افضل ہے. علی کے نالین, علی کی جوتیاں نالین منبر رسول سے افضل ہے. یہ سننا تھا کہ علماء کی تیوریوں پہ بل آ گئے, علماء کو غصہ آ گیا, تیوریوں پہ بل آ گئے اور خلیفہ وقت نے تلوار کھینچ لی اور کہنے لگا کہ اگر تو نے دلیل پیش نہ کی تو ابھی سر دربار تیری گردن اڑا دی جائے گی. کتنی نازک منزل ہے اور کتنا نازک مرحلہ ہے. یہی علی کے چاہنے والے سے ایک مرتبہ آگے بڑھا, منبر رسول علی سے افضل ہے. علی کے چاہنے والے کا آرگومنٹ دلیل کہ نہیں علی کے نالین منبر رسول سے افضل ہے. کہا اگر دلیل نہ دی گردن کاٹ دی جائے گی. آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ امیر دلیل سن, اور وہ دلیل یہ ہے کہ منبر رسول وہ مقام ہے جہاں کبھی باطل آیا کبھی حق آیا. چمن چمن کلی کلی شہر شہر گلی گلی نعرہ حیدری. منبر رسول وہ مقام جہاں کبھی باطل آیا کبھی باطل کے قدم آئے کبھی حق کے قدم آئے, اور علی کے نالین وہ مقام ہے جہاں حق ہی کے قدم آئے باطل کا قدم اس میں نہیں آ سکا. علی اس مقام پہ آ کے بیٹھے, سلسلہ فکر پھر متصل ہوا, 2 جملوں کا خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد علی نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو, قبل ان تفقدونی, قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. علی نے ایک سوال سامنے پیش کیا کہ جو پوچھنا چاہو وہ پوچھ لو. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ علی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جو چاہو پوچھ لو, تو پہلا سوال یہی ہے کہ تم سے کیوں پوچھیں, تمہارے غیر سے کیوں نہ پوچھیں. پہلا سوال یہی ہے کہ تم سے کیوں پوچھیں, تمہارے غیر سے کیوں نہ پوچھ لیں. پہلا سوال یہی ہے. ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ علی نے بے اختیار جواب دیا کہ مجھ سے اس لیے پوچھو لأن علم القرآن جمعن ہاں ہونا, مجھ سے اس لیے پوچھو کہ پورا علم قرآن اس سینے میں میرے غیر کے سینے میں نہیں ہے. پورا علم قرآن اس سینے کے اندر ہے, میرے غیر کے سینے میں نہیں ہے. تو علی قرآن کا درس, قرآن علی کے اندر. اب تو بات طے ہو گئی کہ قرآن علی کے اندر ہے, علی کے سینے میں.
علی اس قرآن کا ظرف ہے. تو اب جو صفتیں قرآن کی ہوں گی وہی صفتیں علی کی بھی ہوں گی. جو صفتیں قرآن کی ہوں گی وہی صفتیں علی کی ہوں گی. قرآن نے اعلان کیا قرآن کی صفت سورہ لقمان, وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمان و زمین کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے, آسمان و زمین کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ سارا غیب قرآن میں, قرآن علی کے سینے میں, سارا غیب قرآن کے اندر, قرآن علی کے سینے میں. تو اب تک مسلمان اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول عالم الغیب تھا یا نہیں تھا. اب تک مسلمان فرقے اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول عالم الغیب تھا یا نہیں. اور آیت نے کہا کہ سارا غیب قرآن میں, سارا غیب قرآن میں, قرآن علی کے سینے میں. تو اب علی بھی عالم الغیب, جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی, علی بھی عالم الغیب. یہی وجہ ہے کہ جب کہا سلونی, پوچھو جو پوچھنا ہو, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, مشہور واقعہ کہ علی یہ بتلاؤ میرے سر میں بال کتنے. کہا کہ اگر میں صحیح تعداد بتلا دوں تو پھر گن کے تصدیق کون کرے گا, اس لیے وہ بات بتلاتا ہوں جس کی تصدیق تاریخ بھی کرے گی, زمانہ بھی کرے گا, دیکھنے والے بھی کریں گے. اور وہ بات یہ ہے کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا, تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا. اگر قرآن عالم الغیب تو علی بھی عالم الغیب, جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. اب دوسری صفت سامنے آئی, میں اس منزل پر آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی, لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کی صفت یہ ہے, قرآن کی صفت یہ ہے کہ اگر باطل قرآن پہ کوئی علمی حملہ کرنا چاہے, علمی حملہ اگر کرنا چاہے تو قرآن پہ ہر قسم کے حملے ہو سکتے ہیں. اسے جلا دو, جلا سکتے ہو. اسے نیزے پہ بلند کرنا چاہو, نیزوں پہ بلند کر لو. لیکن اگر اس پر اعتراض کرنا چاہتے, قرآن پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. نہ باطل قرآن پہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے, نہ پسے پشتے حملہ کر سکتا ہے. اب جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. اب علی اگر کوئی بات کہہ دے تو دنیا لاکھ چاہے کہ علی کی بات پہ اعتراض کرے, دنیا اعتراض نہیں کرے. تو صفت قرآن میں پیش کروں, علی پر حملہ کیا گیا لیکن حملہ نہ ہو سکا. صاحب شرح نہج البلاغہ لکھتے ہیں کہ ایک دن علی منبر کوفہ پر تشریف فرما تھے اور قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے. اور اس تفسیر کے ذیل میں علی نے یہ بیان کیا کہ ایک رزق وہ ہے جو انسان کے مقدر میں ہے, دوسرا رزق وہ ہے جو انسان کے مقدر میں نہیں ہے. جو انسان کے مقدر میں نہیں ہے, انسان لاکھ اس کے پیچھے مارا پھرے, وہ ملے گا نہیں. ہو سکتا ہے ملے, ہو سکتا ہے نہ ملے, لیکن وہ رزق جو انسان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور مل کے رہے گا. ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے, دوسرا رزق وہ ہے جو انسان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. تو جو رزق انسان کے مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گا, اور جو مقدر میں نہیں ہے اس کا ملنا نہ ملنا لازم نہیں ہے. ابھی علی یہ تقریر فرما رہے تھے کہ بیچ مجمع سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور یہ کہہ کے کھڑا ہوا کہ نعوذ باللہ آج میں علی کو ذلیل کروں گا. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. کوئی اگر حملہ کرنا چاہے تو علی پہ حملہ نہیں کر سکتا. اٹھا اور یہ کہہ کے اٹھا کہ آج میں علی کو رسوا کروں گا. کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ علی تمہارا قول تو یہی ہے کہ اگر رزق انسان کے مقدر میں ہو تو اسے مل کے رہے گا. کہا کہ ہاں, ہمارا کہنا یہی ہے. کہا کہ علی فرض کرو کہ ہم ایک انسان کو گرفتار کریں اور گرفتار کرنے کے بعد اسے لائیں, لانے کے بعد ایک حجرے میں اسے بند کریں, تالا لگا دیں, جتنی کھڑکیاں ہوں وہ ساری بند کر دیں, جتنے سوراخ ہوں اس کمرے میں, اس قید خانے میں, وہ سب بند کر دیں. تو اب بتلاؤ اگر رزق اس کے مقدر میں ہے تو کس راستے سے جائے گا؟ بہرحال ایک سوال ہے. علی کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر رزق مقدر میں ہے تو اسے مل کے رہے گا. پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ انسان کو حجرے میں بند کیا گیا, دروازہ بند کیا, قفل لگایا, ساری کھڑکیاں بند کی, سارے سوراخ بند کیے, اب بتلاؤ کہ اگر رزق مقدر میں ہے تو کس راستے سے جائے گا؟ خدا کی قسم سوال ختم ہوا اور علی نے فوراً جواب دیا. بے اختیار کہا کہ یہ بتلا دے کہ اگر اسی وقت اس انسان کی موت لکھی ہوئی ہے, اسی وقت اگر اس انسان کی موت لکھی ہوئی ہے تو وہ مرے گا یا نہیں مرے گا؟ کہا اسے موت تو آئے گی. کہا بس جواب ہو گیا. جس راستے سے جواب ہو گیا, جس راستے سے ملک الموت روح قبض کرنے جائے گا اسی راستے سے اس کا رزق بھی جائے گا. محمد والے محمد صلی اللہ
جس راستے سے اس کی موت داخل ہوگی اسی راستے سے اس کا رزق بھی داخل ہوگا. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. قرآن میں علم غیب، علی میں علم غیب. قرآن پہ علمی حملہ نہیں ہو سکتا، علی پہ بھی علمی حملہ نہیں ہو سکتا. میں سلسلہ فکر کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. قرآن نے ایک صفت دی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کی صفت یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے اس پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. اگر قرآن پہاڑ پہ اترے، پہاڑ کے ٹکڑے اڑ جائیں، تو اگر یہ قرآن ناطق خانہ کعبہ میں آئے اور دیوار ٹوٹ جائے، سبحان اللہ. اگر دیوار ٹوٹ جائے تو انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی ابن ابی طالب کی. عزیزو، آج کی حد تک میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اور جو فکر دینا چاہ رہا تھا وہ فکر میں نے دی، اور اب گفتگو اسی منزل سے آگے جا رہی ہے. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی ابن ابی طالب کی. قرآن نے اعلان کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ ہے جو بہت مضبوط ہے. یہ قرآن وہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور بہت مضبوط عقائد کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ قرآن بہت مضبوط ہے اور مضبوط عقیدوں کی طرف ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جب سن 5 ہجری میں خندق کا معرکہ درپیش ہوا، خندق کا معرکہ سن 5 ہجری میں جب درپیش ہوا تو ختمی مرتبت نے علی کو آگے بڑھانے کے بعد جس آیت کی تلاوت کی تھی وہ آیت یہی ہے. جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن مضبوط ہے، مضبوط باتوں کی طرف ہدایت کرتا ہے. اشارہ کیا علی کی طرف، ان ھذا القرآن. جب علی جا رہے تھے، جب میدان جنگ میں علی جا رہے تھے تو اشارہ کیا کہ یہ قرآن مضبوط ہے اور مضبوط باتوں کی طرف ہدایت کرتا ہے. سن 5 ہجری کا واقعہ. اور ظاہر ہے کہ جنگ خندق کون سا ایسا علی کا چاہنے والا ہے جو اس جنگ سے واقف نہ ہو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آیات کے سلسلہ فکر کو برقرار رکھتے ہوئے ایک خاص استدلال تک آپ کے ذہنوں کو پہنچا دوں. سن 5 ہجری 24,000 کا لشکر علی کے قول کے مطابق خود علی نے بیان کیا. 24,000 کا لشکر مدینے کے چاروں طرف جمع ہوا اور جمع ہونے کے بعد رسول اسلام کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں. اگر 3 دن میں تم اپنی شکست کا اعتراف کر لو تو ہم مدینے کو لوٹے بغیر واپس چلے جائیں گے، اور اگر تم نے شکست کا اعتراف نہ کیا تو ہم بے اختیار مدینے پہ حملہ کر دیں گے. یہ پیغام رسول کو ملا. رسول مدینے میں ہے اور رسول کے پاس کل 600 سپاہی ہیں. ادھر 24,000 ادھر 600. کچھ لوگوں کو بلایا، لوگوں سے مشورہ کیا. کسی بزرگ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے فوج مشرکین کے مدینے میں گھسنے کا انتظار کریں، اور جب مدینے کی گلیوں میں یہ فوج آ جائے، مشرکین کی فوج جب مدینے کی گلیوں میں آ جائے تو پھر ہم بڑی آسانی سے انہیں مار لیں گے، ہم بڑی آسانی سے انہیں تہہ تیغ کر لیں گے. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. مورخ طبری نے اسے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری. کہ کسی بزرگ نے مشورہ دیا، بیچ میں رسول ہیں، چاروں طرف بزرگ ہیں، رسول کے دوست ہیں، مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں انتظار کریں، جب وہ 24,000 اشخاص گلیوں میں آ جائیں تو ہمیں مارنے میں بڑی آسانی ہوگی. کوئی پیچھے سے بولا، پسے پوچھتا کسی نے آواز دی کہ ہاں قتل کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی، اور اگر جان کو خطرہ ہو گیا تو فرار کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی. اگر جان کو خطرہ ہو گیا تو فرار میں بھی بڑی آسانی ہوگی. تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے. کہا کہ نہیں، ہم باہر نکل کے جنگ کریں گے. رسول باہر نکلے، 600 کا لشکر باہر نکلا. بالوں کے خیمے میں رسول تشریف فرما ہوئے. چاروں طرف دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جانثار صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ عرب کے ایک مشہور بہادر نے خندق کو عبور کیا، اور عبور کرنے کے بعد آواز دی کہ مسلمانوں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جنگ میں جیت جاؤ تو غازی کہلاتے ہو، اگر مر جاؤ تو شہید بن جاتے ہو. آؤ میں تمہیں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں، میں شہادت بانٹنے آیا ہوں. رسول نے چہرے دیکھے، فنظر الی اصحابہ فرداً فردا. رسول نے اپنے ساتھیوں کے چہرے کو ایک ایک کے
فردن فردا، ایک ایک کے چہرے کو دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد کہا من لہو، ہے کوئی ایسا جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ سب چپ رہے. آپ جانتے ہیں سب چپ رہے. وہ اٹھا جو ذوالعشیرہ کی دعوت میں اٹھا تھا، وہی اٹھا جو ذوالعشیرہ کی دعوت میں اٹھا تھا. کہنے لگا انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پہ جاؤں؟ کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر عمر نے آواز دی کہ مسلمانوں تم میں کوئی مقابلے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ رسول نے پھر چہرے کو دیکھا، پھر علی اٹھے، کہا علی بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ میں نے آپ کو ایک آیت کے لیے زحمت دی. تیسری مرتبہ عمر ابن عبد ود خیمہ رسالت کے قریب اور اپنے نیزے سے رسول کے خیمے کو اس نے چاک کیا. جب خیمہ چاک ہوا اور اس نے براہ راست رسول کو مخاطب کیا کہ مسلمانوں کے رسول تم میدان میں کیوں نہیں آتے؟ اب رسول کا لہجہ بدلا اور کہا من لہذا الکلب، ہے کوئی ایسا جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ ہے کوئی ایسا؟ خندق میں عمر کو کتا کہا. میری مجبوریاں آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ جو لفظ رسول ہے میں اس کے ترجمے پہ مجبور ہوں. رسول نے لفظ کلب کہا، اس کا ترجمہ ہے کتا. من لہذا الکلب، ہے کوئی ایسا جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ عجیب بات یہ کہ لفظ کلب پوری زندگی میں ایک مرتبہ رسول نے استعمال کیا اور قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اسی لفظ کو بے نہیں استعمال کیا. اسی منزل کے لیے آپ کو زحمت دی. بہت توجہ فرمائیے گا. ہے کوئی ایسا جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ اب دیکھیں قرآن مجید کتے کی تشریح کیا کرتا ہے. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. حبیب یہ اپنے پاس بیٹھنے والوں سے، اپنے دوستوں سے ایک واقعہ بیان کر دو. قرآن ایک واقعہ بیان کر رہا ہے اور قرآن کی خواہش یہ ہے کہ رسول کے چاہنے والوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. حبیب اپنے پاس بیٹھنے والوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کر دو کہ ایک شخص تھا، ایک انسان تھا، ہم نے اس کے پاس اپنی نشانیاں بھیجی. کوئی انسان تھا جس کے پاس ہم نے اپنی نشانیاں بھیجی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ کر پھسل کے بھاگ گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور وہ اتنا گمراہ ہوا کہ شیطان نے اس کی پیروی شروع کر دی. وہ انسان اتنا گمراہ ہوا کہ شیطان نے اس کی پیروی شروع کر دی. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ہم نے لکھ دیا کہ یہ گمراہ ہے. ہم نے لکھ دیا کہ یہ گمراہ ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس انسان کو بلندی دے سکتے تھے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس انسان نے پستی کو اپنے لیے پسند کیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلحس اور تترکہ یلحس. حبیب اس کی مثال جو گمراہ ہو گیا، جو آیتوں کو چھوڑ کے پھسل کے بھاگ گیا، جس کی پیروی شیطان کرنے لگا، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلحس، کتے کی فطرت یہ ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو جب بھی ہانپتا رہتا ہے، اور تترکہ اسے چھوڑ دو جب بھی ہانپتا رہتا ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اپنے دوستوں سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ دوست اس قصے میں تفکر سے کام لیں. تمہارے دوست سوچے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اگر حملہ کرو جب بھی ہانپتا ہے، اگر چھوڑ دو جب بھی ہانپتا ہے. بہت توجہ فرمائیے گا. علی نے حق لینے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. اعتراض کیا کہ اگر حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اور علی نے صفین میں اٹھا لی تو اعتراض کیا کہ تلوار کیوں اٹھا لی؟ دونوں صورتوں میں ہانپتا ہے، چین نہیں ہے. میں اور بات کو واضح کروں، ہم نے علی کو پکارا، کہا مردے کو کیوں پکارتے ہو؟ اور ہم نے جب علی کا ماتم کیا کہا زندے کا ماتم کیوں کر رہے ہو؟ دونوں صورتوں میں ہانپتا ہے، اسے چین نہیں ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلحس، اگر تم اس پہ حملہ کرو وہ ہانپتا ہے، اور تترکہ یلحس، اسے چھوڑ دو جب بھی ہانپتا ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قصہ اپنے دوستوں کو سنا دو تاکہ دوست اپنے اپنے مقام پر جا کر اس قصے میں فکر کریں، اس میں غور کریں. کتے کی مثال دی اور ادھر جنگ خندق میں رسول نے مثال دی. من لہذا الکلب، ہے کوئی ایسا جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ تو اب تک کہا من لہو، ہے کوئی ایسا جو اس کے مقابلے پہ جائے. جب حملہ کیا خیمہ رسالت پر، جب حملہ کیا رسول کے خیمے پر،
کہا ہے کوئی ایسا جو کتے کے مقابلے پہ جائے؟ باتیں تو واضح ہوتی جا رہی ہیں. جب تک دور سے گفتگو ہوگی، جب تک دور سے گفتگو ہوگی، ہم تمہیں انسانیت کے جامے میں رکھیں گے. اور اگر تم نے رسول یا خانہ رسالت پہ حملہ کیا، چند جملوں کی زحمت، اگر تم نے حملہ کیا خانہ رسالت پر تو پھر ہم تمہیں انسانیت سے باہر کر دیں گے. من لحاظ القلب ہے کوئی جو جائے؟ پھر علی اٹھے، کہا کہ علی تم جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. اس منزل کے لیے آپ کو زحمت دی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ جو مضبوط باتوں کی اور محکم باتوں کی ہدایت کرے، جو خود مضبوط ہو. اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا. اپنی ابا اتاری، علی کے دوش پہ ڈالی. اپنی تلوار نکالی، علی کے بازو سے حمائل کی. اور جب جانے لگے تو مشہور روایت برز الایمان کلہ، بڑی مشہور روایت، الی الکفر کلہ، فرمایا کہ پورا ایمان جا رہا ہے، پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. پورا ایمان جا رہا ہے، پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. لفظ کل استعمال کیا. عزیزو، صاحبان فہم کا مجمع ہے، میں سلسلہ فکر کو طویل نہیں کروں گا. درخواست یہ ہے کہ لفظ کل پہ ذرا سی توجہ کر لیں. کل، برز الایمان کلہ، پورا ایمان جا رہا ہے. قرآن میں جہاں جہاں لفظ کل استعمال ہوا ہے، کل، وہاں کوئی استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے. کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونے والی ہے، سب مرنے والے ہیں، ظاہر ہے کوئی بچنے والا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ظاہر ہے کوئی نہیں بچنے والا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہوگی، اللہ کا چہرہ بچ جائے گا، ظاہر ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی. کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنی اپنی جگہ گردش کر رہا ہے، ظاہر ہے کوئی استثناء نہیں ہے. یعنی یہ جہاں لفظ کل استعمال کیا قرآن نے، جہاں لفظ کل استعمال کیا وہ کلیہ بن گیا. اور کلیہ وہ جو ٹوٹ نہیں سکتا، جہاں لفظ کل استعمال کیا وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اب قرآن نے سورہ رعد میں اعلان کیا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب تم رسول ہو اور ہم نے کل قوم ہر قوم کے لیے ایک ہادی معین کیا ہے. تو جب تک دنیا میں ایک بھی قوم ہے، ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لفظ کل کا استعمال. عزیزوں، میں نے آپ کو آج واقعاً بڑی زحمت دی اور آیات کا بڑا ٹیکس کیا آپ کے ذہنوں پر، لیکن میں معذرت خواہ فقط چند آیتوں کی زحمت دوں گا. لفظ کل جہاں استعمال ہو جائے قرآن میں، کلیہ بنتا ہے، کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. ظاہر ہے کہ جب تک ایک قوم دنیا میں ہے، کوئی بھی قوم، ایک ہادی کا وجود ضروری. اب قرآن سے پوچھیں ہادی کون؟ سورہ بنی اسرائیل میں اعلان کیا، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. لفظ کل دیکھتے جا رہے ہیں آپ، بہت توجہ. سورہ رات میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں اس ہادی کا تعارف کرایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کے ساتھ اس کے امام کو بلائیں گے. اب یہ امام کون؟ تو سورہ یاسین میں کلیہ پھر دیا، وَكُلَّ شَيْءٍ، ایسا نہ ہو فی امام مبین، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر شے امام مبین کو دے دی، ہم نے ہر شے امام مبین کو دے دی. عزیزو، کل شے، کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے. لو شے، قلم شے، عرش شے، کرسی شے، حیات شے، موت شے، زمین شے، آسمان شے، وَكُلَّ شَيْءٍ، ایسا نہ ہو. اب امام سمجھ میں آیا؟ ہر شے امام کے پاس، زندگی بھی شے، موت بھی شے، ہر شے امام کے پاس. بہت توجہ فرمائیے، زندگی بھی شے، موت بھی شے، اور ہر شے امام کے قابو میں. تو آپ تعجب نہ کرو کہ وہ زندہ کیسے ہے، زندگی اس کے قابو میں ہے. ہر شے، کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر شے امام مبین کو دی ہے، ہم نے دی. بس مسئلے کو یہی واضح کیا کہ جسے ہم دے وہ ہمارا امام، اور جو اپنی مرضی سے لے لے وہ کس کا امام ہے خود سمجھو. قوم ہاد، سورہ رات، یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل.
سورہ یاسین کل شیء احصیناہ فی امام مبین. جہاں لفظ کل استعمال ہو جائے کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے. عزیزوں میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آج کی حد تک میں نے آپ کو واقعی زحمت دی. گفتگو پھر موڑی جنگ خندق کی طرف. برز الایمان کلہ، پورا ایمان گیا. لفظ کل رسول نے استعمال کیا تو اب سوال کی گنجائش ہے کہ یا رسول اللہ پورا ایمان تو ادھر گیا، اب یہ پاس میں بیٹھنے والے کیا ہیں؟ استثناء تو ہے نہیں. آواز بلند ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں میری گزارش یہی ہے کہ کبھی کبھی اگر آیات کا تسلسل زیادہ ہو جائے تو یہی سمجھ کے کہ قرآن کا سننا اور سنانا دونوں ثواب ہیں، انہیں آپ برداشت فرمائے. میں نے اس استدلال کے لیے آپ کو زحمت دی تھی. برز الایمان کلہ، پورا ایمان وہاں گیا، استثناء نہیں ہے. تو اب جو پاس میں بیٹھنے والے ہیں اب ان کے متعلق بحث یہ ہوگی، یعنی اس پہ بحث نہیں ہوگی کہ وہ نیابت رسول کے مستحق تھے یا نہیں تھے. بحث یہ ہوگی کہ مومن بھی تھے یا نہیں تھے. بحث یہی ہوگی کہ ایمان بھی تھا یا نہیں، اس لیے کہ پورا ایمان تو وہاں ہے. تو اب رسول نے ایک معیار دے دیا، وہ کل ایمان ہے. علی کل ایمان ہے. رسول نے خدا کی قسم جنگ خندق میں معیار دے دیا کہ وہ کل ایمان. اب تم سب کا ایمان خطرے میں ہے. اب اگر اس سے محبت کی تو تمہارے ایمان کو مان لوں گا، اور اگر اس سے ہٹ کے آنے کی کوشش کی، میری بات تو واضح ہو گئی. اگر اس کے راستے سے، وہ کل ایمان ہے، اگر اس کے راستے سے مشتق آئے تو میں تمہارے ایمان کو مان لوں گا، اور اگر اس سے ہٹ کے آئے تو اب مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ایمان کو مانا جائے یا نہ مانا جائے. یہ عجیب بات ہے، چونکہ صاحبان فہم تشریف فرما ہے اس لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ یہودی یا یہودی ہے یا یہودی نہیں ہے، ہندو یا ہندو ہے یا ہندو نہیں ہے، عیسائی یا عیسائی ہے یا عیسائی نہیں ہے. لیکن یہ کمال فقط مسلمانوں میں ہے کہ زبان پہ کلمہ ہے، دل میں کچھ اور ہے. یعنی منافق کی قسم یہودیوں میں نہیں پائی جاتی، منافق ہندوؤں میں نہیں پائے جاتے، منافق عیسائیوں میں نہیں پائے جاتے. تو اب جو عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہو، اب جو یہودیوں سے بھی بدتر ہو، ظاہر ہے کہ ان کے متعلق کیا گفتگو کی جائے. ایک معیار دے دیا، برز الایمان کلہ، وہ پورا ایمان ہے، وہ ادھر گیا. اب اگر مومن بننا ہے اس کے رشتے سے میرے پاس آؤ. علی چلے اور یہ سند لے کے چلے کہ کل ایمان ہے. ادھر علی آگے بڑھے اور ادھر مورخ طبری لکھتا ہے کہ رسول نے اپنی داڑھی اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کی، اور بلند کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار تو نے میرے چچازاد بھائی عبیدہ کو مجھ سے بدر میں لے لیا، پروردگار تو نے میرے چچا حمزہ کو مجھ سے احد میں لے لیا، پروردگار اب یہ علی لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور میرے مالک یہ میرا اکیلا مددگار ہے، اکیلا ناصر ہے، اکیلا محافظ ہے. میں ابھی مصائب کی منزلوں کے قریب ہو رہا ہوں، مصائب تک پہنچا نہیں. پروردگار تو نے عبیدہ کو لے لیا، بدر میں کو لے لیا، احد میں لے لیا. اب علی اکیلا ناصر ہے، اکیلا مددگار ہے، اکیلا میرا حامی ہے. پروردگار اگر علی کو کچھ ہو گیا تو تیرا رسول زندہ نہیں بچے گا. عزیزوں، آپ کی توجہ کو فقط ایک لمحے کے لیے ایک خاص منزل کی طرف منتقل کرنا ہے. 3 جملے کہے رسول نے، علی میرا اکیلا مددگار، اکیلا محافظ، اکیلا ساتھ دینے والا. صحابہ کے بھرے ہوئے مجمع میں کہا، آپ نے توجہ فرمائی، سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت کہا کہ علی اکیلا مددگار ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ مال غنیمت لینے والے تو سب ہے، مدد کرنے والا ایک ہے. مال غنیمت لینے والے سب ہیں، سب مال غنیمت لینے والے ہیں، لیکن مدد کرنے والا کل ایک ہے. میں نے گفتگو کو سمت کیا، گفتگو کو مختصر کیا. علی میدان میں آئے، کچھ رد و بدل ہوا. یہ واحد جنگ ہے جس میں علی کے مقابلے پہ آنے والا کچھ دیر تک علی سے لڑتا رہا، ورنہ ہر جنگ میں یہ ہوا کہ مد مقابل آیا اور وہی ختم ہو گیا. اکیلا عمرو ابن عبد ود ہے جس نے کئی ساعتوں تک، کئی لمحوں تک علی سے مقابلہ کیا. مقابلہ ہوا،
عامر کے سر کو جدا کیا، ایک رومال میں باندھا علی نے اور اکڑتے ہوئے چلے، علی اکڑتے ہوئے چلے۔ وہ لوگ جو رسول کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو علی کی چال میں تکبر ہے۔ کہا کہ ہاں، لیکن یہ چال اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، یہ چال پسند ہے۔ علی قریب پہنچے، عامر کے سر کو رسول کے قدموں پہ ڈال دیا، عامر کے سر کو رسول کے قدموں پہ پھینکا۔ رسول نے علی کو کے دونوں شانوں کو تھاما، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسا دیا۔ کچھ لوگوں کو یہ کیفیت ناگوار گزر گئی۔ بس عزیزو، میں نے اپنی تقریر ختم کی۔ کچھ لوگوں کے دل پہ اس کیفیت کا اتنا بوجھ ہوا کہ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ علی نے کون سا بڑا کمال کیا، 95 برس کے بوڑھے کو مار کے آ رہے ہیں۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ ابن خلکان۔ کچھ بزرگ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ علی جوان ہے، کم سن ہے، علی نے کون سا کمال کیا، 95 برس کے بوڑھے کو مارا، اس کا سر رسول کی خدمت میں لے آئے۔ بس یہ اعتراض اور سلمان کا جواب، سلمان فارسی کا جواب۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر کہنے والے یہ کہہ کے اٹھے کہ علی نے کون سا کمال کیا، ایک بڈھے کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ ادھر سے سلمان نے آواز دی کہ اگر وہ بوڑھا تھا تو اس کے مقابلے میں کم سن کو کیوں جانے دیا، تم جیسے بوڑھے ہی چلے جاتے۔ سلمان فارسی کا یہ جواب تاریخ میں آج تک محفوظ ہے کہ علی اگر کم سن تھے تو اس بوڑھے کے مقابلے میں تم جیسے بوڑھے ہی چلے جاتے، اس کے سر کو لے آتے۔ عزیزو، جنگ خندق فتح ہوئی، بہت توجہ، جنگ خندق فتح ہوئی، اور جب رسول واپس جانے لگے، میں اپنی تقریر کے ایک سلسلے کو جوڑ رہا ہوں اس منزل پر، جب رسول واپس جانے لگے فاتح بن کر تو دونوں ہاتھ علی کے دونوں شانوں پہ رکھے اور پھر آیت پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ اب علی کی فضیلت سمجھ میں آئی؟ یہ وہ قرآن ہے جو مضبوط ہے، یہ وہ قرآن ہے جو مضبوط ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو مضبوط باتوں کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ علی کو قرآن کہا، جاتے وقت بھی کہا تھا، جب علی جا رہے تھے جب بھی آیت پڑھی تھی، جب علی واپس آئے اور رسول فاتح بن کے مدینے میں داخل ہونے لگے جب بھی علی کو کہا کہ یہ قرآن ہے۔ اور سرگوشیاں سنی گئیں، سرگوشیاں، رسول محبت علی میں اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ رسول کی آنکھوں کو بند ہو لینے دو، ہم علی سے انتقام لے لیں گے۔ یہ جنگ خندق ہے، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول کی آنکھوں کو بند ہو لینے دو، ہم علی سے انتقام لے لیں گے۔ خدا کی قسم، رسول کی آنکھیں بند ہوئی، علی و فاطمہ کی اولاد سے بھی انتقام لیا، اور کربلا جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا اس انتقام کا کمال ہے، کربلا اس انتقام کا کمال، اور اس کمال میں، کمال انتقام میں شہزادی سکینہ کے مصائب اپنی منزل پر کمال کی منزل۔ کل میں نے شہزادی سکینہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہ سارے اسیر ہونے والوں کے اور سارے شہید ہونے والوں کے مصائب ایک طرف، اس چھوٹی سی بچی کے مصائب ایک طرف۔ کربلا فضائل علی کا انتقام لے لیا، انتقام لینے والوں نے۔ قافلہ چلا، کربلا سے کوفے پہنچا، کوفے سے شام پہنچا۔ عزیزو، رسم دنیا یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مر جائے، کسی پہ کوئی ظلم توڑ دیا جائے، کوئی مظلوم ہو تو لوگ اسے تعزیت دیتے ہیں، لوگ اسے پرسہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا، یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، سر حسین کو ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے رکھا گیا، داہنی طرف ارکان سلطنت، بائیں طرف غیر ممالک کے سفراء، سامنے تشت طلا میں حسین ابن علی کا سر، اس کے سامنے سید سجاد، اور ایک گوشے میں سر برہنہ اہل حرم۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب یہ قافلہ دربار میں آیا تو بیویاں اتنی تھکی ہوئی تھیں کہ بار بار لڑکھڑا کر بیٹھنا چاہتی تھیں، تو ظالم نوکے نیزہ سے پھر انہیں بلند کر دیتے تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، تاریخ کربلا۔
ایک مرتبہ یزید نے حسین ابن علی کے سر کے ساتھ کوئی گستاخی کی. زید ابن ارقم جو قافلے کے ساتھ آئے تھے اور منزل کرتے ہوئے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سہل ابن سعید ساعدی ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یزید خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اسلام حسین کے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. یزید خدا کے لیے اپنی چھڑی کو ہٹا لے. یزید حسین کے ہونٹوں سے اپنی چھڑی کو ہٹا لے. کہا اس بڈھے کو دربار سے نکال دو. ایک صحابی دربار سے نکالا گیا. یزید اپنی فتح کے نشے میں چور شراب پیتا جاتا ہے اور باقی بچی ہوئی شراب اس تش میں ڈالتا ہے جس میں حسین کا سر ہے. دوسرا صحابی موجود تھا، گھبرا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یزید خدا کی قسم جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو میں نے رسول سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس آیت تطہیر میں کون کون ہے، تو رسول نے جو فہرست بتلائی تھی اس میں 5واں حسین تھا. یزید جس سر کے لیے آیت تطہیر اتری تو شراب نجس اس پہ ڈال رہا ہے، خدا تجھ پہ لعنت کرے. کہا اس بڈھے کو بھی دربار سے نکال دو. دوسرا صحابی بھی دربار سے نکال دیا گیا. روض الجنان طالقانی کی روایت. عزیزو اب یزید متوجہ ہوا ان سیدانیوں کی طرف جو ایک گوشے میں کھڑی تھی. کہا شمر شمر یہ بیویاں جھکی ہوئی کیوں کھڑی ہیں، جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ کہا امیر یہ بیویاں اس لیے جھکی ہوئی ہیں کہ جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بندھے ہوئے ہیں، جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا بھی بنا ہوا ہے. جب بیویاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں تو بچی اس طریقے سے لٹکنے لگتی ہے جیسے پھانسی پانے والا انسان پھانسی پہ لٹکتا ہے. کہا بیویوں کے شانوں سے رسیاں کھول دی جائیں، بچی کا گلا آزاد کیا جائے، بیویوں کو بیٹھنے کا حکم دیا جائے. بچی کا گلا کھل گیا، بیویوں کے شانے آزاد ہوئے، بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی. علامہ طالقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تو کہا کہ شمر ان بیویوں کا ذرا سا تعارف کرا دے، صاحبان غیرت کے لیے لمحے فکر ہے، ان بیویوں کا تعارف کرا دے. کہا امیر وہ جو بیوی دائنی طرف بیٹھی ہوئی ہے وہ مسلم ابن عقیل کی بیوہ ہے. امیر اس کے پیچھے جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ ام فروہ حسن کی بیوہ ہے، حسن کی بیوہ ہے، قاسم کی ماں ہے. اور امیر بائیں طرف جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے بائیں طرف وہ ام کلثوم علی کی چھوٹی بیٹی ہے. اور امیر اس بیوی کی پشت پہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ ابو الفضل عباس کی بیوہ ہے. تعارف ہوتا چلا، روض الجنان کی روایت، تعارف ہوتا چلا. اتنے میں نگاہ رکی ایک بیوی کے اوپر جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، گود میں ایک بچی بیٹھی ہوئی. کہا شمر وہ بیوی کون ہے، وہ بیوی کون ہے جس کے چاروں طرف کنیزیں ہلکا کیے ہوئے ہیں؟ شمر گھبرا گیا، کہنے لگا امیر یزید آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. یزید آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے، ابھی شام کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہی ہے. ابھی شام کے بازار میں یہ بیوی خطبہ دے کے آ رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیوی کو پھر جلال آ جائے. عزیزو شام کے دربار میں شہزادی خطبہ دے کے آ رہی ہے. ایک مرتبہ یزید نے شہزادی کو مخاطب کیا. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. مخاطب کیا نام لے کر اور کہا بتلاؤ کربلا میں کیسی گزری. ادھر سے شہزادی زینب نے آواز دی کہ یزید کیا پوچھتا ہے کہ کیسی گزری، جس کے بھائی کا سر نو کے نیزہ پر بہن کے سامنے لایا گیا ہو اس سے پوچھتا ہے کہ کربلا میں کیسی گزری. اس دربار میں زینب کی آواز بلند ہوئی، زینب کی آواز بلند ہوئی. اس دربار میں رسول کے ایک اندھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، نابینا صحابی، آنکھیں نہیں تھی. جیسے ہی زینب کبریٰ کی آواز بلند ہوئی مڑ کے پڑوسی سے پوچھنے لگے کہ اے شخص اتنا بتلا دے کیا علی زندہ ہو کے واپس آ گئے، کیا علی زندہ ہو کے واپس آ گئے، کیا قیامت آ گئی؟ کہا کہ نہیں علی تو زندہ نہیں ہوئے. کہا خدا کی قسم ابھی جو آواز آئی تھی وہ بہو علی کی آواز تھی، وہی لہجہ، وہی آواز، وہی تیور، وہی انداز. کہا کہ نہیں یہ علی کی آواز نہیں تھی، علی کی بڑی بیٹی گفتگو کر رہی.
نابینا صحابی اٹھا, کہا یزید یزید رسول کی نواسیاں تیرے دربار میں آ جائیں, علی کی بیٹی تیرے دربار میں آ جائے, لعنت ہو تیرے دربار پہ. یہ کہہ کے تیسرا صحابی بھی باہر نکل گیا. تقریر آخری منزل پہ آ گئی. ایک مرتبہ یزید کی نگاہ رکی چھوٹی سی بچی پر. میں نے عرض کیا واقعہ کربلا کی مظلوم ترین بچی, مظلوم ترین بچی. نگاہ رکی سکینہ پر, کہا شمر. یزید نے کہا شمر یہ بچی کون ہے جس کا کرتا جلا ہوا ہے, جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشانات ہیں؟ مقتل کے الفاظ ہیں. شمر یہ بچی کون ہے جس کے کان پہ خون جمع ہوا ہے؟ شمر آگے بڑھا, کہا امیر یہ وہی بچی ہے جو حسین کو بہت چہیتی تھی اور جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی. عزیز و تقریر کے آخری جملے, یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی. کہا قریب لاؤ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. رسم دنیا بدل گئی. چھوٹی سی بچی ہے, سامنے لائی گئی. عزیزو یزید بیٹھا ہوا ہے, سامنے تشت طلا میں حسین کا سر ہے, اس کے سامنے 4.5 سال کی بچی کھڑی ہے. کہا کہ سکینہ تم ہی وہ بیٹی ہو جو سینے پہ سونے کی عادی تھی؟ کہا کہ ہاں یزید, میرا بابا اپنی زندگی میں مجھے سینے پہ سلاتا تھا. کہا کہ سکینہ کیا تمہارا باپ تمہیں بہت چاہتا تھا؟ کہا کہ یزید کیا پوچھتا ہے, کیا پوچھتا ہے, میرا بابا مجھے کتنا چاہتا تھا کیسے بتلاؤں. آخری جملے سن لے. یہ سننا تھا کہ یزید نے کہا کہ سکینہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ زندگی میں چاہتا ہو, لیکن اب مرنے کے بعد تمہارے باپ کو تم سے محبت نہیں رہی. روض الجنان طالقانی کی روایت ہے. چھوٹی بچی حسین کی بچی جلال آ گیا اور ڈانٹ کے کہنے لگی یزید تو جھوٹ بولتا ہے, میرا بابا مرنے کے بعد ہی مجھے چاہتا ہے. کہا جب جانو جب حسین کے سر کو بلاؤ اور وہ تمہاری گود میں آ جائے. یہ سننا تھا کہ بچی نے جنت دامن اور آواز دی بابا امیر شام آپ کی محبت کا امتحان کرنا چاہتا ہے, بابا میری گود میں آ جائیے. سر حسین بلند ہوا, شہزادی کی گود میں آیا. بچی نے دائنا رخسارا حسین کے رخسارے پر رکھا. ابھی کچھ بات کرنا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ شمر تازیانہ لیے ہوئے آگے بڑھا. بچی نے سر کو زمین پر رکھا, مدینے کا رخ کیا. السلام علیکم یا جدہ نانا, اب وہ زمانہ آ گیا کہ اگر بیٹی باپ سے بات کرنا چاہے تو ظالم تازیانے سے سزا دیتے نا. ایام الطلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار عاشقان کو قبول فرما.